مشکل کشا داتا دستگیر کون ہے؟ جو میں نے دلیل پیش کیے ہیں اگر غور فکر کرو گے تو اس شرک سے ہم بچ جائیں گے۔ وہ شرک وہ بیماری ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ ساری طاقتیں اللہ کی، اللہ نے کسی کو بھی کوئی طاقت نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری حکومت میں کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ چوچرا کرے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسی کوئی طاقت ہے جب مجبور ہو کر کوئی اسے پکارے، اس مجبوری میں اس کی پکار سنے اور اس کی مدد بھی کرے؟ وہ کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا دوسرا بھی کوئی اللہ طاقت والا ہے یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، لیکن چند بندے وہ اس کو نصیحت کو لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے زیادہ طاقت میں کون تھا؟ اللہ کا محبوب۔ اللہ کے بعد اگر شان ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شان۔ بدر کی لڑائی ہوئی، 313 بندے ساتھ لے کر نکلا ہے، اپنے بندوں پر نظر کی، جب دشمن پر نظر کی 1000 سے زیادہ اللہ کا رسول دیکھ کر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ انفال آیت نمبر 9 میں کر دیا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم فریاد کر رہے تھے، فریاد کون کر رہا ہے؟ کون کرتا ہے فریاد؟ کوئی طاقت والا فریاد کرے گا؟ یعنی ساری طاقتیں اللہ کی۔ اللہ نے کہا جب تم فریاد کر رہے تھے میں تیری فریاد سن لی اور تیری مدد بھی کر لی، تیری مشکل بھی آسان کر لی۔ میں نے 1000 ملائک بھیج دیا تیرے مدد کے لیے، جن نے تجھے فتح دلانے میں مدد کر دی۔ اس میں تو حضرت علی بھی موجود تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اللہ کا رسول، سارے مدد اللہ نے کہ نبی نے کیوں فریاد کی؟ اللہ اتنا مجبور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ساری طاقتیں اللہ کی۔ پھر بدر کی میدان میں لڑائی ہوئی، اس میں تو زیادہ بندے تھے، اکثریت تھی، لیکن اس میں 70 بندے کیوں شہید ہوئے؟ اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف آئی اور شہید ہو گئے۔ یہ تکلیف کیوں ہوئی میرے بھائی؟ کم سے کم اندازہ تو لگائے نا، کیونکہ اللہ کی طاقتیں، ساری طاقتیں اللہ کی۔ حضرت علی نے ایک لڑائی دی، خیبر کا تو نے چرچا بنا کے بیٹا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ محبت کی بات ہے، یہاں مشکل کچا کہاں بنایا؟ ساروں نے کہا کہ ہمیں جھنڈا ملے گا، ساروں کی تمنا تھی کہ ہمیں جھنڈا ملے گا، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دیا اور اس کی آنکھیں میں درد تھا، اللہ کے رسول نے اپنی لپ مبارک اس کی آنکھ میں لگا، یا صحیح ہو کہ اللہ کے حکم وہ جھنڈا اس کو دے دیا۔ خالد بن ولید نے پوری زندگی میں کبھی بھی شکست نہیں کھائی، اس وجہ سے حضرت عمر نے اس کو ہٹا دیا۔ لوگوں نے کہا اس کو کیوں ہٹا دیا؟ حضرت عمر نے کہا لوگ یہ نہ سمجھے کہ خالد بن ولید کے وجہ سے مدد ہو رہی ہے، فتح ہو رہی ہے، فتح کرانے والا میرا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو فتح ہوگی، اللہ نے چاہا بدر کے میدان میں چلتے فتح ہوئی، اللہ کے نے نہیں چاہا تو احد کے میدان میں اتنی تکلیف ہوئی اور اتنا رنج ہوا۔ آپ پھر بھی اندازہ نہیں کرو گے، پھر بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ موت کے وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس شرک سے نکلو، کوئی مشکل کچا، کوئی داتا، کوئی دستگیر نہیں ہے۔ اللہ کا رسول حجر اسود کو بوسہ دیتا تھا، حضرت عمر اس کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، پتھر تیری کیا مجال ہے، کیا حیثیت ہے کہ عمر تجھے بوسہ دے، لیکن تجھے میرے محبوب نے بوسہ دیا ہے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، نہیں تو نہ تو نقصان دے رکھتا ہے نہ فائدہ، سارے اللہ کے آپ۔ یہ سارے توحید کے قصے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو مرے ہوئے ہیں، زندہ بھی نہیں تھے۔
زندہ تھے تو یہ خود کی مدد نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، اللہ سے التجا کرتے تھے، اللہ سے مدد کی درخواست کرتے تھے۔ جب مر گئے ہیں تو تم ان سے مدد طلب کر رہے ہو؟ ہم ہوش کرے، دماغ چلائیں، اللہ ہمیں توفیق دے، اس شرک سے نکالے، اس ملک کو پاک کرے، سارے ملک شرک سے پاک ہو جائے، اور اللہ کے رضا جب آ جائے گی تو جب انشاءاللہ یہ شرک سے پاک ہو جائے گے ملک، تو پوری کائنات کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، کیونکہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ عدل ہو جائے، انصاف ہو جائے۔ جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو اس سرزمین پر عدل و انصاف ہوگا۔